अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए वीलाग के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, मैंने कल भी वीलाग किया था और आपको बताया था कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी की पार्लिमानी कमेटी है उसका इजलास हुआ है और इस इजलास में हमारी जो फौजी क़यादत है उन्होंने सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी है। और इस जो मीटिंग थी इसका जो मेन एजेंडा था वो तकरीबन तरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात और अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना और वेस्टर्न बॉर्डर जो है इसके मुतालिक ही था। तो नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनकी तरफ से बहुत अच्छे क्वेश्चन किए गए और एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि क्योंकि उसकी वालदा को बेनज़ीर भुट्टो को तरीके तालिबान पाकिस्तान ने शहीद किया था और उस वक्त के जो तरीके तालिबान के अमीर थे बैतुल्ला मसूद साहब, उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की थी। तो जैसे कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अच्छे क्वेश्चन करेंगे और जज्बाती वो इस इजलास में जज्बाती भी हुए और उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चन भी किए। और एक सवाल पर तकरीबन DGISI और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान तलख जुमलों का तबादला भी हुआ। तो नाज़रीन, मैं इससे पहले कि आपको बताऊं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या क्वेश्चन किए और आर्मी की तरफ से उसको क्या जवाबात दिए गए, इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं और इस तरह हम 2 माह के लिए सीज़ फायर करते हैं। तो इस तरह 2 महीने के लिए पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी हो गई है। तो नाज़रीन, अब चलते हैं वापस इजलास की तरफ। तो मैं आपको बताता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, लेकिन इसके अलावा बाकी जो सियासी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब थे या इवन फजल रहमान ग्रुप के जो मौलाना असदुर रहमान साहब थे या MQM की क़यादत मौजूद थी, अब मैंगल साहब की जमात के लोग थे और भी तकरीबन हर जमात के लोग थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, वज़ीर ख़ारजा साहब थे, फ़खर इमाम साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, शेख रशीद अहमद साहब थे। चारों सूबों के जो वज़ीर आला हैं वो थे उस मीटिंग में। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला थे। तो काफ़ी लोग थे, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन जो हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किए हैं और बाकी लोगों ने तो तकरीबन आर्मी चीफ की हाँ में हाँ ही मिलाई है। तो नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से जो पहला क्वेश्चन किया गया कि जब उन्हें बताया गया ब्रीफिंग में कि हमारे तरीके तालिबान के साथ मुज़ाकरात के 3 राउंड हो चुके हैं और अफ़गान तालिबान इस मुज़ाकरात में रेफरी का किरदार अदा कर रहे हैं, सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पूछा कि क्या तरीके तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान कोई तल्लुकात हैं? तो बताया गया कि जी उनके बहुत अच्छे तल्लुकात हैं और जैसे अफ़गान तालिबान कहते हैं वो तरीके तालिबान पाकिस्तान के उनकी बात मानते भी हैं और वो उनको अपना सियासी अमीरुल मोमिनीन भी मानते हैं और मजहबी अमीरुल मोमिनीन भी मानते हैं, मौलाना हैबतुल्लाह साहब को। तो इस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अगला क्वेश्चन किया। आज तक तो हमें ये बताया जाता रहा है पिछले 20 सालों में कि जो TTP है इसको भारत फंडिंग कर रहा है और अफ़गानिस्तान में जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी, अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, जो उससे पहले हामिद करज़ई साहब की गवर्नमेंट थी और हामिद करज़ई गवर्नमेंट और अशरफ गनी गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है और जिस जो भारत की खुफिया एजेंसी है वो इनको सपोर्ट कर रही हैं। तो वो ये अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान पर हमले करते हैं। तो आज तक तो हमें ये बताया जाता रहा है 20 सालों में और पाकिस्तान के मीडिया पर भी और फ़ौज की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से कि TTP को भारत फंडिंग कर रहा है। तो आज आप कह रहे हैं कि जी वो ना उसे भारत फंडिंग करता है, ना अशरफ गनी या हामिद करज़ई साहब की गवर्नमेंट जो थी वो उसको फंडिंग करती, बल्कि वो तो तरीके तालिबान अफ़गानिस्तान के लोग हैं और उनके ज़ेर असर हैं और मौलाना हैबतुल्लाह को ही वो अपना अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। तो ये गवर्नमेंट तो ये हमारी खुफिया एजेंसी का फेल्योर नहीं है। तो ये बहुत ही सख्त सवाल था और DGISI की मौजूदगी में ये क्वेश्चन पुट करना DGISI पर और आर्मी चीफ पर कि आपने आज 20 साल तक हमें ये बताया है, दरअसल ये नहीं था वो था। तो इस पर भी कोई तसल्ली बख्श जवाब पाकिस्तान की फौजी क़यादत से ना बन पाया और ना दिया गया। इसके बाद जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जज्बाती अंदाज में बोले, उन्होंने कहा कि हमें तो आज तक ये बताया, आज आप हमें बता रहे हैं कि हमारे 3 राउंड मुज़ाकरात के हो भी चुके हैं और अफ़गान तालिबान इसमें सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, तो आप हमें अब क्यों बता रहे हैं?
آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ پہلے پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو لے جاتے، وہاں پر پارلیمنٹ سے اس کی اجازت لیتے، اس کے بعد مذاکرات کرتے۔ آپ مذاکرات کر رہے ہیں اور آپ کے تقریباً مذاکرات فائنل ہو چکے ہیں، اور اب آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں اور ہمیں آپ بتا رہے ہیں، ہمیں آپ پہلے بتاتے۔ تو اس پر آرمی چیف صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ یقیناً ہمیں آپ کو پہلے اعتماد میں لینا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ یہ ایک حساس معاملہ ہے تو اس لیے ہم آپ کو پہلے اعتماد میں نہ لے سکے، لیکن اب ہم آپ کو اعتماد میں بھی لے رہے ہیں اور آپ کی تجاویز بھی لے رہے ہیں، اور ابھی تک جو مذاکرات ہیں وہ فائنل نہیں ہوئے، تو ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے جو تیسرا اہم ترین کویسچن کیا گیا، جس کویسچن کو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب جذباتی بھی ہوئے، وہ کویسچن یہ تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا آپ جو ٹی ٹی پی کے لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں وہ 70,000 پاکستانیوں کے قاتل ہیں۔ تو انہوں نے سیاسی لوگوں کو شہید کیا، جس میں میری والدہ صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ بلور فیملی کے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، بشیر احمد بلور صاحب کو شہید کیا، اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے فوجیوں کو شہید کیا، پولیس والوں کو شہید کیا، ہمارے ایون پشاور میں اے پی ایس جو سکول تھے اس پر انہوں نے اٹیک کیا تھا، خود کو حملے کیے تھے، اور بہت سے بچے بیچارے معصوم بچے شہید ہو گئے تھے۔ تو کیا آپ نے اس کو مذاکرات کر رہے ہیں طریق طالبان پاکستان کے ساتھ، تو کیا آپ نے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین سے بات کی ہے، ان کے لواحقین کو اعتماد میں لیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی ناظرین نفی میں تھا۔ تو اس پر آرمی چیف نے کہا کہ ہم آپ کے جذبات سمجھ سکتے ہیں، آپ کی والدہ شہید ہوئی ہے، لیکن یہ ایک قومی مسئلہ ہے، ریاست کا مسئلہ ہے، تو ہمیں امن کا راستہ استعمال کرنا چاہیے، اور مذاکرات، ہر جنگ کا جو اینڈ رزلٹ ہوتا ہے وہ مذاکرات ہی ہوتے ہیں، تو ہمیں مذاکرات سے نہیں بھاگنا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نیکسٹ کویسچن کیا کہ آپ اگر طریقے طالبان جو اس وقت افغانستان پر قابض ہیں، افغان طالبان جنہیں کہا جاتا ہے، تو آپ ان کی گورنمنٹ کو اگر ریکگنائز کر لیتے ہیں، پوری دنیا میں ابھی تک کسی ملک نے بھی طالبان کی گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کیا، اگر آپ فرسٹ کنٹری بنتے ہیں اور آپ جا کر تسلیم کر لیتے ہیں، بعد میں افغانستان میں کوئی افغانستان کی وجہ سے یا افغانستان میں کوئی ایسا بڑا دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے، یا دنیا میں کسی جگہ پر کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے جس کا نیکسز افغانستان سے ملتے ہوں گے، طریق طالبان سے ملتے ہوں گے، یا القاعدہ سے ملتے ہوں گے، تو آپ اس وقت دنیا کو کیا جواب دیں گے؟ دنیا آپ سے پہلے کوسچن نہیں کرے گی کہ آپ بتائیں، آپ ہمیں بتائیں، آپ نے طالبانوں کو ابھی تک پرموٹ کیا ہے، آپ نے طالبانوں کی گورنمنٹ کو تسلیم کیا ہوا ہے، تو آپ بتائیں، تو کیا اس سے ہم آئسولیشن کی طرف نہیں چلے جائیں گے، دنیا ہم سے دور نہیں چلی جائے گی؟ تو ہمیں کسی بھی صورت پر طالبانوں کی گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کرنا چاہیے، اس سے ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، ہم عالمی سطح پر آئسولیٹ ہو جائیں گے۔ تو اس پر بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور کویسچن کیا، اور انہوں نے ایک تصویر نکالی اپنی جیب سے، اور وہ تصویر تھی ہمارے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض حمید صاحب، وہ جب ابھی کابل فعال ہی ہوا تھا، طالبانوں نے قبضہ کیا بھی تھا، تو وہ خفیہ دورے پر کابل گئے تھے، اور وہاں کے جو سرینا ہوٹل ہے اس ہوٹل میں وہ افغان چائے کے ساتھ کپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ 2-3 لوگ اور کھڑے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ تصویر کیوں لیک ہوئی؟ کیا آپ اگر اب خفیہ مشن پر گئے تھے تو آپ نے وہاں پر تصویر کیوں بنوائی، اور وہ تصویر لیک کیوں کی، اور اس تصویر اتنی دنیا میں وائرل ہوئی اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا، اور اس پر ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ چلتے رہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبانوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس پر آرمی چیف نے کہا کہ یقیناً اس تصویر کا لیک ہونا یا اس تصویر کا بننا یہ ہماری غلطی تھی، ہم اس غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تو تھے بلاول بھٹو زرداری جنہوں نے یہ کویسچن کیا، اور انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی طریق طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی حامی نہیں ہے، اور ہم اس کی مخالفت کریں گے، اور انہوں نے ایون طالبان کی گورنمنٹ کو ریکگنائز کرنے سے بھی انکار کیا اور کہا کہ ہم اس کی بھی مزاحمت کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین شہباز شریف صاحب کی باری آئی، تو شہباز شریف نے تو زیادہ تر جو سوالات تھے ان سے آرمی چیف سے ہاں میں ہاں ملائی، البتہ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر جو فائنل رائے ہے وہ ہم اپنی جماعت میں مشرافت کے بعد دیں گے۔
تو انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ تاہم کہا جا رہا ہے کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، انہوں نے کوشچن کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں طالبانوں کی حکومت کو ریکگنائز نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں طریق طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی نہیں کرنے چاہیے، وہ پاکستان کی دشمن ہے، اور انہوں نے 70,000 پاکستانیوں کو شہید کیا ہے۔ تو ریاست پاکستان کو کبھی بھی مسلح لوگوں کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، اور یہ جو ٹرینڈ آپ نے چلایا ہے کہ طریق طالبان سے مذاکرات، طریق لبیک پاکستان سے مذاکرات، تو اس کا تاثر یہ جا رہا ہے کہ ریاست کمزور ہو رہی ہے، پاکستان کی جو ریاست ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، اور جو مسلح افراد ہیں وہ طاقتور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی بہت اچھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جب 2013 میں اس کے بیٹے جو اغوا ہوئے تھے الیکشن کے دوران، تو ان کو ٹی ٹی پی کے لوگوں نے اغوا کرنے کے بعد ان کو افغانستان لے گئے تھے، اور وہاں سے جو انہوں نے ہم سے رابطے کیے تو انہوں نے کہا کہ آپ طریق طالبان پاکستان کے جو قیدی ہیں پاکستان کی جیلوں میں ہیں، آپ انہیں رہا کر دیں تو بدلے میں ہم آپ کے بیٹے کو رہا کر دیں گے۔ تو پاکستان کی حکومت کی طرف سے اور اس وقت کی فوجی قیادت کی طرف سے مجھے آفر بھی کی گئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے کی واپسی کے لیے کچھ لوگ طریق طالبان کے رہا کر سکتے ہیں بدلے میں، یعنی کہ پرزنر ایکسچینج میں۔ تو اس پر یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہوں اور میں پاکستان کی سب سے بڑی پوسٹ پر رہا ہوں، اور تو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بیٹے کی آزادی کے لیے پاکستانیوں کے قاتلوں کو آزاد کر دوں۔ تو اس پر جو آرمی چیف تھے اور جو باقی سیاسی قیادت تھے انہوں نے کلیپنگ بھی کی، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو دلیری تھی، بہادری تھی، اس کو سراہا، اس کی حب الوطنی کو سراہا۔ تو ناظرین، اس کے بعد جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں اسد الرحمان صاحب، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کھل کر طریق طالبان پاکستان کی بھی سپورٹ کی اور کہا کہ ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، اور جو طالبان کی کابل میں گورنمنٹ ہے اس کو تسلیم بھی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو ہماری طریق لبیک پاکستان کے ایشو پر بھی بات ہوئی۔ اس ایشو پر تقریباً ساری سیاسی جماعتوں نے کہا کہ حکومت نے طریق لبیک پاکستان کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیوں کیا ہے، اور اس خفیہ معاہدے کو پارلیمنٹ میں لے آنا چاہیے اور اس پر بحث کرائی جانی چاہیے، اور حکومت کو اس طرح اتنی جلد طریق لبیک کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے تھا۔ تو ناظرین، کیونکہ یہ ایک ان کیمرہ اجلاس تھا اور یہ مختلف خبریں ہیں جو میڈیا پر، یہ سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، تو یہ ذرائع بتا رہے ہیں جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں۔ تو جیسے جیسے کوئی اور خبریں لیک ہوں گی یا آئیں گی تو میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ والسلام۔